حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ما نعمل فیہ افی امر قد فرغ منہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو عمل کرتے ہیں ارأیت ما نعمل فیہ افی امر قد فرغ منہ او مبتدع، کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں کیا وہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے یا وہ ہمارے کرنے کے بعد لکھا جاتا؟ سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ اور اس طرح کی ایک روایت ہم نے اس سے پہلے کئی بار پڑھی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 کتابیں دی گئیں، ایک کتاب میں اہل جنت کے اور ان کے باپوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور دوسری کتاب میں اہل جہنم کے اور ان کے باپوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا تھا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام سے اس موقع پر بھی عرض کیا گیا تھا، پھر اگر اللہ نے سب کچھ لکھ ہی دیا ہے، آپ کو جنت دوزخ کے جانے والوں کے سب کے نام لکھ کے آپ کو دکھا دیے گئے، تو کیا ہم لکھے ہوئے پر بھروسہ کر لیں؟ یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہم کام کرتے ہیں آیا وہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے یا ہمارے کرنے کے بعد لکھا جاتا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، فیما قد فرغ منہ، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَعْمَلْ يَبْنَ الْخَطَّابِ، اے ابن خطاب، جو عمل تم کر سکتے ہو وہ کرتے رہا کرو، اس لیے فَإِنَّ كُلَّ مُيَسَّرٌ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ۔ فرمایا جو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس طرح کے اسباب اللہ کی طرف سے مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اہل سعادت میں سے ہو، یعنی اہل جنت میں سے ہو، تو وہ جنتیوں والے اعمال کرتا، اس کے لیے اس طرح کے معاملات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ اور اگر وہ اہل شقاوت میں سے ہو، بدبختی، اگر وہ اہل شقاوت میں سے ہو تو پھر وہ بدبختی والے اعمال کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 جملے ذکر کیے، یہاں جنتی دوزخی کا ذکر نہیں کیا، یہاں فرمایا اگر وہ اہل سعادت میں سے ہو یا اہل شقاوت میں سے ہو۔ آپ دیکھ لیں، ہم نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے ارادہ کر لیں تو ہمارے لیے اس نیکی کے راستے پر چلنے کے اسباب خود بخود مہیا ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھنی، تو آپ یہ ارادہ کر کے سوئیں گے تو فجر کے لیے آنکھ خود بخود کھل جائے گی، معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، میں نے نہیں اٹھنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ کام آپ کو اس طرح کے اسباب ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ تو اسی لیے کہا تھا اٹھ فریدا ستیا، کہ بھئی آپ اٹھیں اور بازار میں جائیں، بازار میں دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اب اہل سعادت کے لیے اہل سعادت والے اسباب مہیا ہونے شروع ہو جائیں گے اور اسے اس طرح کے دوست ملنے شروع ہو جائیں گے۔ کیوں یہ مشہور شعر جو ہے کہا گیا کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ آپ یہ دیکھیں جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسے ہر علاقے میں اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں، وہ کہیں بھی جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی اہل شقاوت میں سے ہو تو وہ مکہ میں بھی ہو تو اسے وہاں بھی اس طرح کے لوگ مل جائیں گے، اور اگر کوئی اہل سعادت میں سے ہو
تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے ایسے ایسے اسباب ہمیں دکھائے ہیں قرآن کریم میں کہ آزر بت پرست ہے، فرعون خدائی دعویٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاں سے پھر آزر کے ہاں سے بتوں کو توڑنے والا، اور فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو پالتا ہے کہ پھر آگے چل کے جو اللہ تعالیٰ کا نام سر بلند کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ اہل سعادت میں سے فرمائے، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرمائے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ کیا معاملات ہیں، لیکن اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما لے کہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے، یعنی ہم کوئی بھی نیکی کرنے کا ارادہ کریں، ہمارے لیے وہ نیکی کرنا، اس نیک راستے پر چلنا ہمارے لیے اللہ آسان فرما دے۔ آمین۔